اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، میرا آج کا موضوع ہے کل کی میٹنگ، جس میں آرمی چیف شریک ہوئے ہیں، DGISI شریک ہوئے ہیں اور وزیر اعظم شریک ہوئے ہیں۔ اس میٹنگ میں نہایت ہی اہم فیصلے ہوئے ہیں۔ ملک کے خلاف جو ایک پروپیگنڈا مہم چلائی جا رہی ہے، جو ہماری آرمی کے خلاف عالمی سطح پہ مہم چلائی جا رہی ہے، حتیٰ کہ انگلینڈ اور امریکہ جیسے مہنگے ممالک میں کھربوں روپیہ لگا کے بسوں پہ پوسٹر لگائے جا رہے ہیں ہمارے چیف کے خلاف، ہماری آرمی کے خلاف۔ اس طرح نفرت پھیلائی جا رہی ہے پوری دنیا میں۔ یہ اس کو نظر انداز نہ کریں، یہ عام بندہ نہیں کر سکتا ہے، یہ ان کے پیچھے بڑے ہیوی قسم کے خرناٹ ملک شامل ہے، بڑے پاورفل ملک شامل ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا، سب سے پاورفل وہ ذات پاک ہے جو کہ اب تک بچا رہی ہے اس ملک کو، تو انشاءاللہ آگے بھی بچائے گی۔ کچھ نہیں ہوگا اس ملک کو، یہ ملک قائم و دائم رہے گا، اور انشاءاللہ یہی تباہ ہوں گے جو اس ملک کو تباہ کرنا چاہتی ہیں انشاءاللہ۔ تو میری وہی اپیل ہے تفصیل میں جانے سے پہلے کہ یہ میرا حق سچ والا چینل ہے، میرا نہیں، یہ آپ سب کا چینل ہے، یہ پاکستان کے 26 کروڑ عوام کا چینل ہے۔ میں ایک 75 سال کا بزرگ آدمی ہوں، اور سب سے سینئر صحافی ہونے کا اعزاز بھی میرے پاس ہی ہے کہ میں 1975 میں نوائے وقت اخبار سے سٹارٹ لیا تھا میں نے عارف نظامی صاحب کے ساتھ، اور اتوار کا داریہ میں لکھا کرتا تھا۔ 1975 سے لے کے آج تک یہ میرا سفر جاری ہے، اور انشاءاللہ آگے بھی جاری رہے گا جب تک میرے جسم میں جان ہے، میرے خون میں جان ہے۔ میں انشاءاللہ اس ملک کے لیے، اس پاکستان کے 26 کروڑ عوام کی آواز بن کے بولتا رہوں گا، نمائندگی کرتا رہوں گا پاکستان کے 26 کروڑ عوام کی، اور حق سچ کے ساتھ۔ تو اس لیے میری اپیل ہے کہ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، اور کوشش کریں کہ نئی نسل کو زیادہ سے زیادہ میری ویڈیوز دکھائی جائیں، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہمارا ملک ڈانس کرنے سے نہیں بنا تھا، ہمارا ملک بنا تھا لاکھوں کروڑوں قربانیاں دینے کے بعد، لاکھوں لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا تھا، تب بنا تھا۔ یہ کوئی ٹھمکے لگانے یا ڈانس کرنے سے نہیں بنا تھا، یا مجرے کرنے سے یا دھرنے دینے سے نہیں بنا تھا۔ اس میں لاکھوں لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا تھا، لاکھوں غیرت مند بچیوں نے اپنی جانیں کنوؤں میں کود کے اپنی عزتیں محفوظ رکھی تھی، تب بچایا بنا تھا۔ لاکھوں بچیوں نے اپنی عزتیں قربان کی تھیں، تب بنا تھا۔ لاکھوں لوگ اپنا گھر بار، ماں باپ بہن بھائی سب چھوڑ کے تو پاکستان آئے تھے، تب بنا تھا۔ خربوں کے جائیداد وہاں چھوڑ کے پاکستان 2 کپڑوں میں آئے تھے، جسم میں تن کے ساتھ جو 2 کپڑے پہنے ہوئے تھے ان میں آئے تھے، تب بنا تھا۔ تو یہ اتنی آسانی کے ساتھ نہیں بنا تھا کہ ہر بندہ اس کو لوٹنا شروع کر دے اور ہر بندہ اس پہ چڑھائی شروع کر دے۔ عدلیہ کو اس وقت نکیل ڈالنے کا ٹائم تھا، لیکن چلے دیر آئے درست آئے، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا اگر ابھی بھی نکیل ڈال دی جائے تو۔ یہ سب سے پہلے مجھے گورنمنٹ پہ بھی وہ ہو رہا ہے کہ یہ پتہ نہیں کیوں انہوں نے شامل نہیں کیا اس کو، کہ ان کو بھی چاہیے تھا نا کہ یہ اس وقت وہ کرتے، اس پہ توجہ دیتے کہ دیکھیں جب ناحق جس بندے نے اس ملک کو ایٹمی پاور بنایا اور دکھائی غربت کی حالت میں ایٹمی صلاحیت حاصل کی، کس طرح ڈاکٹر قدیر خان کو پاکستان لایا، کس مشکلات میں ملک کو ایٹمی پاور بنایا، جب اس کو اس ظالم، اس بے لگام عدلیہ نے ناحق پھانسی پہ لٹکایا، اور بعد میں کتنی ڈٹائی کے ساتھ ریٹائرڈ ہونے کے بعد کہہ رہے ہیں وہ جی ہم پہ تو پریشر تھا، اس لیے ہم پریشر برداشت نہیں کر سکے تو ہم نے اس کو لٹکا دیا تھا۔
وہ کمبختو ڈوب مرنے کا مقام ہے تم لوگوں کے لیے کہ ایک جان، ایک ایشیا کا سب سے پورے عالم اسلام کا لیڈر، جس نے پورے عالم اسلام کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی، اگر کوئی تھا تو وہ ذوالفقار علی بھٹو تھا۔ یہ تو 2 نمبر لیڈر ہے عمران نیازی، یہ اس کو عالم اسلام کوئی نہیں مانتا ہے۔ اس کو سعودیہ نے اپنا ڈرائیور بنایا ہوا تھا، وہ گاڑی ڈرائیو کروا رہے تھے اس سے۔ عزت جن کی کرتے ہیں نا، ان کو شاہی مہمان بنا کے لے جا رہے ہیں۔ یہ یوتھیوں کے لیے ایک اللہ کی طرف سے پیغام ہے کہ دیکھو جس کو تم لوگ ذلیل کر رہے تھے نا، اب دیکھو اللہ نے اس کو کتنی عزت دی ہے کہ آخری اشرا وہ شاہی مہمان بن کے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک پہ گزارے گا، اور وہ ہر سال گزارتا ہے۔ اس کا نواز شریف کا ایک پوتا میں آج آپ لوگوں کو بالکل حقیقت گارنٹی کے ساتھ بتا رہا ہوں، کیونکہ میں مسلم لیگ ضلع راولپنڈی کا سابقہ سینئر وائس پریزیڈنٹ بھی رہا ہوں، مجھے اندر کی باتوں کا پتہ ہوتا ہے۔ جس دن میں نے اتنی سی بھی کوئی بات دیکھی نا کہ یہ اتنی سی انہوں نے کرپشن کی ہے، یقین جانیے میں اسی وقت ریزائن دے کے باہر نکل آؤں گا۔ میں نے بڑے بڑے اہم عہدوں پہ بھی کام کیا، لیکن آج تک میرے پاس اپنی ذاتی گاڑی نہیں ہے۔ گھر بھی ہم نے کس طرح بنایا کہ پلاٹ میرے والد صاحب نے لے کے دیا تھا جب وہ ریٹائرڈ ہوئے تھے، آرمی میں تھے، وہاں سے ریٹائرڈ ہوئے تھے تو انہوں نے ہم سب بھائیوں کو الگ الگ پلاٹ لے کے دیے تھے۔ تو اس کے بعد پھر گھر میں نے کس طرح بنایا تھا، والد صاحب نے بنا کے دیا تھا TR9 گارڈروں والا۔ اس کے بعد اس کے بعد پھر ہم نے قسطوں میں مکان ابھی تک، مطلب 3 منزلہ بن گیا، لیکن ابھی تک تیسری منزل کا باہر سے پلستر نہیں ہو سکا ہے۔ اس طرح ہم قسطوں میں بنا رہے ہیں۔ یہ ہوتی ہے ایمانداری، حرام کا پیسہ نہیں لگا ہوا ہے۔ اور الحمدللہ ہمارے گھر میں برکت ہے، ہمارے گھر میں پانچوں وقت کی نماز پڑھی جاتی ہے، ہمارے گھر میں ڈیلی قرآن پاک کھلتا ہے، اور ہمارے گھر میں اللہ کا شکر ہے کہ اللہ کے نام لینے والے اور ایمانداری کے ساتھ چلنے والے بچے موجود ہیں، جو بچے بھی نماز پڑھتے ہیں، میرے پوتیاں پوتے بھی پڑھتے ہیں۔ یہ اللہ کی کرم نوازی ہوتی ہے، اور حق لال کا جو گھر بنا ہوا ہوتا ہے نا، اس میں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو باقی آپ لوگ کہیں گے کہاں میں اپنی ذات پہ چلا گیا ہوں، تو بات بتانی پڑتی ہے نا کہ اچھا اب دیکھیں کتنی ڈٹائی کے ساتھ انہوں نے وہ کر دیا، بھٹو کو پھانسی لگا دیا۔ کیا ہوا جی؟ کچھ نہیں ہوا۔ کیا بنا آج تک؟ ان ججوں کے خلاف کو کیس بنا سکا؟ نام لیتے ہوئے سیولین یا گورنمنٹ کانپتی تھی۔ اب کچھ اللہ کا شکر ہے کہ نواز شریف میں ہمت آئی ہے، اس نے جب دیکھا ہے کہ بھائی یہ تو ہر ایک کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، انہوں نے تو فرعون بنے ہوئے ہیں، یہ اپنے آپ کو بادشاہ سلامت بنے ہوئے ہیں۔ چیف جسٹس جو ہے نا، وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں اصل ملک کا حکمران جو ہے نا، 2 بندے سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، ایک آرمی چیف سمجھتا تھا، اب اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک نیک آرمی چیف دے دیا ہے، وہ نہیں سمجھتا ہے، وہ اپنے آپ کو اپنے ڈیوٹی تک محدود اس نے رکھا ہوا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ اپنے آپ کو بادشاہ سلامت سمجھتے تھے چیف جسٹس سپریم کورٹ، تو وہ اب بھی سمجھتا ہے۔ یہ بندیال پہلے ثاقب ناصور دیکھیں، اس کو میں ثاقب نثار نہیں، ثاقب ناصور، وہ اس قوم کے لیے ناصور تھا جو کہ ڈیم فنڈ کا پیسہ کھا گیا۔ اب پوچھو نا، قوم پوچھے اس بےغیرت ثاقب نثار سے کہ بھائی وہ ڈیم کا پیسہ کہاں گیا ہے؟ کھا گیا۔ ڈیم کے پیسے سے اس نے جا کے انگلینڈ میں کوٹھی بنا لی ہے، انگلینڈ کے سب سے مہنگے علاقے میں 10 مرلے کی کوٹھی بنائی ہے اس نے، ڈبل ٹرپل سٹوری۔ اس سے اندازہ کر لیں کہ وہ نواز شریف کے فلیٹ پہ اعتراض کر رہے تھے، اس کا فلیٹ تو 1992 میں 26 کروڑ کا آیا تھا، اور اس وقت عمران خان کو خیرات جو ملی تھی نا، وہ 50 کروڑ تھی نواز شریف کے باپ کی طرف سے۔ اس سے اندازہ کر لیں کہ وہ کتنے امیر تھے۔ ان کے فلیٹ پہ اعتراض تھا، تو اب ثاقب نثار کا کوئی نہیں بات کرتا، یہ سب بزدل ہے، میڈیا سب بزدل ہے۔ یہ اتنا بزدل ہے نا کہ وہ اتنے بکاؤ ہیں، نوٹ لے لیتے ہیں، بکاؤ ہے کہ انہوں نے وہ چائنا بارڈر کا نہیں بتایا تھا کہ بھائی چائنا کا بارڈر بند 2009 سے بند پڑا ہوا ہے، نہ سوری 2019 سے بند پڑا ہوا ہے، اور اب جا کے تو کھولا گیا ہے، شہباز شریف نے آ کے کھولا ہے۔ تو کل بڑا اہم اجلاس تھا، اس میں وزیر اعظم صاحب شامل تھے، آرمی چیف شامل تھے، ISI چیف شامل تھے، اس میں کافی حد تک فیصلے ہو گئے ہیں،
اور انہی فیصلوں کا نتیجہ ہے کہ آج علی امین گنڈا پور اریسٹ ہو گیا ہے۔ ایک مرتبہ عمران نیازی ہل کے رہ گیا کہ بھائی یہ تو میری دیوار تھی، اس کا تو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اسلحہ کہیں پہ پہنچانا ہو تو کس کو فون لگایا جاتا تھا؟ علی امین گنڈا پور کو۔ بندے مروانے ہو تو کس کو فون لگایا جاتا تھا؟ علی امین گنڈا پور کو۔ کسی جگہ پہ بم بلاسٹ کروانے ہو تو کس کا وہ کیا جاتا تھا فون، کس کو کہا جاتا تھا؟ علی امین گنڈا پور کو۔ وہی ارینج کرتا تھا، ساری اس کی کالیں بھی پکڑی گئی ہیں۔ میں نہیں الزام لگا رہا ہوں اس پہ، اور نہ ہی میں ڈرتا ہوں، میں ویسے پروف کے بغیر الزام نہیں لگاتا رہتا ہوں، میں نہیں لگا رہا ہوں۔ یہ اس کی اپنی کالیں جو پکڑی گئی ہیں اس میں بتا رہے ہیں، یہ پاکستان کے ادارے بتا رہے ہیں جنہوں نے وہ کالیں ٹریس کی تھی۔ تو باقی دیکھیں اللہ کی قدرت، اب وہ پکڑا گیا ہے نا، اس سے پروف سارے نکلیں گے۔ پہلے اس کے بندے پکڑے گئے تھے، وہ افغانی، یہ بھی افغانی ہے، علی امین گنڈا پور پاکستانی نہیں ہے، یہ بھی افغانی، اس کو بھی خان صاحب نے نیشنلٹی دی ہوئی ہے پاکستان کی، پاکستانی شناختی کارڈ، پاکستان میں خربوں کی جائیدادیں، سب کچھ۔ اور کام کیا ہے؟ اسلحہ سمگلنگ کرنا، منشیات سمگلنگ کرنا، بندے مروانا، بم دھماکے کروانا، یہ کام ہے۔ تو جو اس کی جج اس کا وہ ضمانتیں لے رہے ہیں نا، میں تو کہتا ہوں سب سے پہلے ان ججوں کو لٹکانا چاہیے سر عام ڈی چوک میں، تاکہ ان کو بھی پتہ چلے کہ پاکستانی عوام کی کچھ قیمت تھی، جو ان بم دھماکوں میں مارے گئے تھے ان کی کوئی ویلیو تھی، یا جو ہمارے یہ جو جوان شہید ہو رہے ہیں آرمی کے، کل بھی شہید ہوئے ہیں باجوڑ میں، تو ان پہ کون حملے کر رہا ہے؟ یہ وہی افغانی کر رہے ہیں نا، باہر سے تو ہمارا کوئی دشمن انڈیا تو نہیں کر رہا ہے نا، یہ وہی افغانی کر رہے ہیں۔ یہ کبھی نہیں بنتے ہیں، ان کو چاہے اپنا جسم بھی، وہ اپنے جسم کا سارا خون بھی نچوڑ کے ان کو پلا دینا، پھر بھی یہ نہیں بنیں گے ہمارے۔ یہ آج بھی ہمارے دشمن ہیں، ہمیں دشمن سمجھتے ہیں، اور کل بھی ہمیں اپنا دشمن سمجھتے تھے۔ تو سب کو نہیں کہہ رہا ہوں، بیچ میں اچھے لوگ بھی ہوں گے، چار پانچوں انگلیاں برابر تو نہیں ہوتی ہیں نا، فرق ہوتا ہے، لیکن ان کی تعداد بہت کم ہے جو اچھے لوگ ہیں۔ جو برے لوگ ہیں، کرپٹ لوگ ہیں، وہ زیادہ ہیں، جو ڈالروں کے لیے ڈالر لے کے دھماکے کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ کہاں پہ یہ مجاہدین ہے؟ کون سے مجاہدین ہیں؟ یہ مجاہدین کے نام پہ بھی دبا ہے۔ تو باقی انشاءاللہ ایک تو رگڑے میں آ گیا ہے، باقی بھی انشاءاللہ آہستہ آہستہ آئیں گے۔ اگر ان غداروں نے، غدار ججوں نے اس کو نہ ریلیف دیا، ایجنسیوں کو موقع ملا، تو انشاءاللہ وہ تفتیش کریں گے پوری۔ اچھا، ایف آئی اے پکڑتا ہے، دوسرے دن عدالتیں ضمانت لے لیتی ہے، کہاں سے ریکوری ہوگی؟ وہ جو پاکستان کا پیسہ لوٹا گیا ہے، یہ ان ججوں کی بیگمات کو میں کہتا ہوں ان سے وصول کیا جائے، کہ جو جا کے پی ٹی آئی میں گھسی ہوئی ہیں، اور وہ پریشر ڈال کے، اور یہ ایسے گانڈو قسم کے جج ہیں نا، تو بنعوذ باللہ، اللہ معافی دے، منہ سے غلط الفاظ نکل گیا ہے، سوری، معذرت چاہتا ہوں۔ تو یہ ان ایسے بغیرت قسم کے جج ہیں نا، یہ اپنی بیویوں کے نیچے لگے ہوئے ہیں، ان کے گھر میں ایک ٹکے جتنی عزت نہیں ہے، اور ہوگی بھی نہیں۔ کیوں؟ کرپشن کا پیسہ جو تھا، بچے بھی ان کو جوتے مارتے ہیں، کرپشن ان کے پیٹ میں ڈالی ہوئی ہے، کرپٹ ججوں کا، کرپٹ وکیل جو تھے نا۔ اچھا، وکیل دیکھ لیں، انشاءاللہ اس ملک کو بچائیں گے بھی وکیل ہی، کیونکہ وکیلوں نے ہی بنایا تھا، وکیل ہی بچائیں گے۔ وکیل اب تک کوئی نہیں بکا ہے، بہت کوشش کی ہے اس نے، فواد چودھری نے اور اس کے بھائی نے، وہ تو دونوں بکے ہوئے ہیں نا، وہ تو بڑے اونچے لیول پہ بکے ہیں، عالمی ان کے آگے، جو غیر ملکی ہیں طاقتیں ہیں ان کے آگے بکے ہوئے ہیں۔ آگے وہ پھر ان سے ڈالر لے کے آگے خرید رہے ہیں لوگوں کو، کچھ اپنا حصہ رکھ کے نا، مطلب وہاں سے $100 ملا نا، تو آگے $50 دے دیا، 50 جیب میں ڈال لیا، اس طرح کر کے وہ وکیلوں کو خرید رہے تھے۔ لیکن چند ایک پی ٹی آئی کے وکیلوں کے علاوہ ان کے ساتھ کوئی وکیل نہیں گیا، اور مجبوراً انہیں پھر وکیلوں کے یونیفارم خریدنے پڑے، اور عام بندوں کو وہ یونیفارم پہنا کے جعلی وکیل بنا کے، تو وکیلوں کا وہ کنونشن انہوں نے کروایا ہے۔ کوئی وکیل اس میں چند ایک تھے، میں نہیں کہتا ہوں، لیکن بہت تھوڑی تعداد تھی ان کی، باقی سویلین بندوں کو انہوں نے وہ کالے کوٹ پہنا کے، تو وہاں پہ یونیفارم وکیلوں کا پہنا کے وہاں پہ رکھا ہوا تھا۔ تو ابھی انشاءاللہ یہ ابتدا ہے علی امین گنڈا پور سے، آہستہ آہستہ سب اریسٹ ہوں گے، اور یہ ملک انشاءاللہ ترقی کرے گا۔ میں نے آپ کو کیا کہا تھا، اور ہمیشہ کہتا ہوں، اور اب بھی کہتا ہوں، کہ یہ ملک ویسے ہی نہیں چل رہا ہے، اس کو کوئی
اوپر کی طاقت چلا رہی ہے، وہ مالک چلا رہا ہے اس کو، جو سب کا مالک ہے، سب کا خالق ہے، سب کا پروردگار ہے، جو سب سے سپر پاور ہے، جس کے آگے دنیا بھر کی سپر پاور بے بس ہے، وہ چلا رہا ہے اس ملک کو، اور وہی اس ملک کی حفاظت بھی کر رہا ہے اور انشاءاللہ آگے بھی کرے گا۔ تو انشاءاللہ بہت اچھے اچھے فیصلے ہوئے ہیں کل کے اجلاس میں، اور آج جو ہے نا اس کا اسمبلی سے بھی ایک قرارداد منظور کروا لی گئی ہے، جس میں کہ اس کو ریجیکٹ کیا گیا ہے، یہ 3 رکنی فیصلے کو۔ اچھا یہ قانون، مجھے تو شاید خاقان عباسی پہ حیرانگی ہو رہی ہے کہ اتنا بزدل لیڈر تو مسلم لیگ میں ہونا ہی نہیں چاہیے، اس کو تو باہر نکال دینا چاہیے، اتنا بزدل آدمی ہے یہ۔ وہ کہہ رہا نہیں جی نہیں، ان ججوں کے ریفرنس نہیں بھیجنا چاہیے، تو پھر تم جا کے ان کے پاؤں پکڑ لو نا بھائی، تم تو 1.5 سال ناحق گزار کے آئے ہوئے ہو نا، تمہارا تو پیچھے ایئر لائن چل رہی ہے، تمہارے تو بچے اچھے اسکولوں میں جا رہے ہیں، ملک سے باہر پڑھ رہے ہیں، تمہیں کیا ٹینشن ہے؟ ان غریبوں کا سوچو جن کو اس ملک کو تباہ کر کے ان غریبوں کے گھروں کا چولہا نہیں چل رہا ہے، غربت میں وہ پس رہے ہیں۔ یہ 4 سال پہلے 5 سال پہلے ملک کا یہ حال تو نہیں تھا، پیٹرول 65 روپے لیٹر تھا، بجلی 3 روپے یونٹ تھی، اور جو کہ اب 30 روپے 40 روپے یونٹ ہو گئی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے نا ہر چیز کا ریٹ کم تھا، بجلی کا، گیس کا، پیٹرول کا، ہر چیز سستی تھی، غریب آدمی سکون سے اپنی زندگی گزار رہا تھا۔ ایسے لیڈر جو ہے نا، ایسے بزدل لیڈر، یہ ملک کا بیڑا گرک کرتے ہیں، جیسے یہ شاید خاقان عباسی ہے، بڑے دھڑلے سے کہتا ہے کہ بھائی احسان فراموش بندہ ہے یہ۔ میں تو کھل کے بات کرتا رہتا ہوں، چاہے نون لیگ کا، چاہے کوئی بھی آدمی ہو نا، جو غلط بھی بات کرے گا نا، میں اس کے منہ پہ اس کو غلط کہوں گا، کیونکہ میں پی ٹی آئی والوں کی طرح چمچہ گیری نہیں کرتا ہوں، نہ میں کسی سے لفافہ پکڑتا ہوں کہ میں اس کا لحاظ کروں گا، میں کسی کا لحاظ نہیں کروں گا۔ کیوں؟ کیونکہ میں صرف پاکستان کے 26 کروڑ عوام کا نمائندہ ہوں، ان کی آواز۔ تو جناب شاید خاقان عباسی صاحب فرما رہے ہیں کہ میں نواز شریف میرا لیڈر ہے، میں اس کا احترام کرتا ہوں، لیکن یہ ججوں کے خلاف ریفرنس نہیں بھیجنا چاہیے۔ بھائی تم ان کا احترام کرتے ہو تو تمہاری مجبوری ہے، تم نواز شریف کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو۔ یہ آپ نے چودھری نثار کو دیکھ لو، وہ نواز شریف کے بغیر اب یہ الیکشن میں جائے گا نا، پچھلے الیکشن میں بھی اس کو اپنی اوقات کا پتہ چل گیا، اس مرتبہ بھی پتہ چل جائے گا۔ وہ کہتا تھا نا کہ مریم نواز کیوں لائی گئی ہے، یہ موروثی سیاست ہے، تو اب اپنے بیٹے کو لے آیا ہے۔ اپنے گریبان میں کوئی نہیں جانتا ہے، دوسروں پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں بس۔ تو نواز شریف نے اگر یہ فیصلہ کیا ہے تو سوچ سمجھ کے کیا ہے، تمہیں کوئی حق نہیں ہے کہ اس میں بولنے کا، تمہیں تو مری کے لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا تھا، تمہیں تو پوری زندگی احسان مند ہونا چاہیے نواز شریف کا کہ اس نے تمہیں لاہور سے لڑا کے اسمبلی میں پہنچایا ہوا ہے، لیکن احسان فراموش بندہ ہے یہ شاید خاقان عباسی۔ تو باقی انشاءاللہ فیصلے ہو گئے ہیں، بہت جلد یہ ابتدا ہو گئی ہے آہستہ آہستہ، لیکن قومی اسمبلی کو ایک ایسا بل پیش کرنا چاہیے اور ایسا قانون بنانا چاہیے کہ جس میں اگر صدر کی حکومت، اگر دوسری حکومت ختم ہو جائے نا، تو ساتھ ہی صدر کو بھی جوتے مار کے باہر نکال دیا جائے، کیونکہ یہ کرپٹ جج اور کرپٹ ججوں کو سپورٹ کرنے والا یہ جعلی دندان ساز بیٹھا ہوا ہے جو صدر ہاؤس میں، اس کو بھی جوتے مار کے باہر نکالنا چاہیے تھا۔ یہ کس قانون کے تحت بیٹھا ہوا ہے؟ یہ قانون ہی پاکستان کے غلط بنے ہوئے ہیں، تو پھر اس میں عوام کیا کرے یا ہم کیا کریں؟ کہ بھائی ایک پارٹی کی حکومت ختم ہو گئی ہے تو اس کو بھی اٹھا کے باہر پھینکو، اپنا لاؤ، تاکہ کم از کم قانون سازی تو ہو سکے۔ اب یہ قانون جو بننے جا رہا تھا ان ججوں کے خلاف، سپریم کورٹ کے حق میں، جس میں سب جج ایماندار ججوں نے اس کو ویلکم کیا ہے کہ بھائی یہ قانون بننا چاہیے، وہ جج وہ دندان ساز دبا کے بیٹھ گیا کہ نہیں جی میں اس پہ دستخط نہیں، تیرا تو پیو بھی دستخط کرے گا، تو کیوں نہیں کرے گا؟ تیری اوقات کیا ہے کہ تو دستخط نہ کرے؟ تیری تو ویلیو بھی کوئی نہیں تھی، تجھے تو شکر ادا کرو کہ تجھے اللہ نے عزت دی تھی، لیکن تو عزت کے قابل نہیں تھا۔ اسی طرح عمران کو بھی اللہ نے عزت دی تھی، وہ بھی عزت کے قابل نہیں تھا، اللہ نے اس کو جوتے مار کے نیچے اتار دیا۔
جو عزت کے قابل تھے نا اس کو آپ لوگوں نے چور بنا دیا، ڈاکو بنا دیا، پتہ نہیں کیا کیا میڈیا ٹرائل ہوا، اس کا انڈیا کا ایجنٹ قرار دیا گیا، کیا کیا کچھ اس کے اوپر الزام لگے، آج دیکھ لیں۔ جس کو وہ مالک عزت دینا چاہتا ہے نا اس کو پوری دنیا مل کے بے عزت نہیں کر سکتی ہے۔ شاہی مہمان بن کے جا رہا ہے آخری عشرے میں عبادت کرنے، وہ اللہ کے گھر میں، اور مسجد نبوی میں آخری عشرہ گزارے گا وہ۔ اور انہوں نے پورا جہاز بھیجا ہے، بڑا جہاز بھیجا ہے کہ بھائی اپنے ملازمین کو بھی ساتھ لے آؤ، جتنا مرضی 1000 بندہ لانا ہے، 500 بندہ لانا ہے، سرکاری خرچے پہ، شاہی خاندان کے خرچے پہ، شاہی محل میں ان کی رہائش ہوگی، کھانا پینا شاہی خاندان کے ساتھ ہوگا۔ یہ ہوتی ہے عزت اللہ کی طرف سے۔ ویسے ہی تو نہیں قرآن میں اللہ نے فرما دیا وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بے عزت کرتا ہے، کر دیتا ہے، بے عزت کر دیتا ہے۔ تو اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں عزت دار لوگوں میں سے رکھے اور اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ تو یہ ایک بارش کا قطرہ پہلا گر گیا ہے، اب علی امین گنڈا پورا اریسٹ ہوا ہے۔ آہستہ آہستہ یہ جتنے بھی دہشت گرد تھے نا، جتنے بھی بڑے بڑے یہ ملک کو تباہ کرنے والے تھے نا، سارے اللہ کی گرفت میں آ چکے ہیں۔ اب یہ نہیں بچ سکیں گے۔ اگر یہ کرپٹ جج ان کو سپورٹ کریں گے تو کرپٹ جج بھی اللہ کی پکڑ میں آ جائیں گے، اور آ رہے ہیں۔ یہ جو ان کی ویڈیوز آڈیوز ریلیز ہو رہی ہیں نا، یہ ان کے لیے ڈوب کے شرم کا مقام ہے۔ اور اس کے علاوہ دیکھیں کہ یہ ملک اب آہستہ آہستہ آئی ایم ایف کے چنگل سے بھی نکلنا شروع ہو گیا ہے۔ اب انشاءاللہ ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی آئی ایم ایف کے آگے گھٹنے ٹیکنے کی۔ وہ ذات پاک جو ہے نا وہ غیب سے مدد کر رہی ہے۔ آئی ایم ایف نہیں دے رہا ہے نا، الٹے سیدھے وہ لگا رہا ہے، حتیٰ کہ ہمارے یہ بے بس کر کے انہوں نے ایٹمی صلاحیت بھی ختم کروا دینی تھی۔ اب اس کا مطالبہ آ رہا تھا نا کہ بھائی لانگ رینج کے ہم میزائل بند کر دیں، ان کو تلف کر دیں، ختم کر دیں، تاکہ اسرائیل محفوظ ہو جائے۔ اسرائیل ہمارے پاس ایسے ہیں نا جو امریکہ اور اسرائیل کو ہٹ کر سکتے ہیں یہاں سے، ایسے میزائل ہیں۔ اس میں میں سلام سلوٹ کرتا ہوں ڈاکٹر قدیر خان کو۔ ڈاکٹر قدیر خان کے ساتھ کیا اشر کیا تھا، یہاں پہ کیا قانون ہے؟ یہ جج اس وقت سوئے ہوئے تھے، اس وقت ان کو موت پڑی ہوئی تھی، ڈوب کے مر جاتے کہ جب محسن پاکستان ڈاکٹر قدیر خان ایک اپلیکیشن اس نے دائر کی تھی، اور ان کا اللہ بیڑا غرق کرے، ان کے بچوں کا بھی اللہ بیڑا غرق کرے کہ کیا وہ اپلیکیشن تھی اس کی کہ میں اور میری بیوی حج اور عمرے پہ جانا چاہتے ہیں۔ یہ چھوٹی سی خواہش وہ دل میں ہی لے کے دنیا میں سے چلا گیا۔ انہوں نے، ان کا بختوں نے ابھی تک اس کی وہ ادھر ہی وہ پڑی ہوئی ہے اپلیکیشن، اس پہ کارروائی نہیں کی تھی۔ یہ ایسے بے غیرت نسل کے جج ہیں، کرپٹ ترین جج۔ یہ جو 5 کا 6 ججوں کا ٹولہ ان کی میں بات کر رہا ہوں، اچھے ججوں کو اکثریت جو ہے نا، وہ اچھے ججوں کی ان کو تو میرا سلوٹ ہے، جنہوں نے قدیر خان کا کیس نہیں سنے تھے۔ یہ چیف جسٹس جتنے بھی تھے نا، پہلے والا بھی ایک جسٹس گلزار، وہ بھی بکاؤ تھا، وہ بھی کرپٹ ترین جج تھا، چیف جسٹس تھا۔ ثاقب نثار کرپٹ ترین چیف جسٹس تھا۔ اور اس سے پہلے جو وہ تھا کیا نام ہے، اور یہ دیکھیں ان کو عالمی طاقتوں نے پہلے ہی بتا دیا تھا، اور جاوید ہاشمی نے کہا تھا نا کہ پیچھے جو طاقتیں بیٹھی ہوئی ہیں انہوں نے کہا کہ بھائی تھوڑا سا صبر کر جاؤ، یہ 5 سال نواز شریف کو کرنے دو، اس کے بعد جو جج آئیں گے نا وہ ہمارے ہی بندے ہوں گے، وہ آپ اس وقت پھر آپ حکومت میں آ جاؤ گے۔ اچھا ابھی جو ہے نا یہ ان 3 ججوں کا پروگرام کیا، کیوں یہ پنجاب پہ ہی زور لگا رہے ہیں کہ پنجاب میں جلدی سے جلدی الیکشن ہو جائے، کہ آر او جو انہوں نے پہلے ہی وہ سلیکٹ کر لیے ہوئے ہیں، ان کو نوٹ لگا دیے گئے ہیں، ان کو سارا طریقہ کار سمجھا دیا گیا ہے کہ آر او لیے جائیں گے عدالتوں سے، اور آر او کے ذریعے کرپشن، آر او کے ذریعے جعلی ووٹ ڈلوا کے دوبارہ عمران نیازی کو مسلط کرنا، یہ منصوبہ ہے ان 3 کرپٹ ججوں کا، یہ بندیال گروپ کا۔ تو انشاءاللہ وہ ذات پاک بیٹھی ہوئی ہے نا، اس کا یہ منصوبہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ الیکشن اپنے مقررہ وقت پہ ہی ہوں گے، اور اس وقت ایک مرد مجاہد انشاءاللہ قاضی فائز عیسیٰ اس وقت بیٹھا ہوگا، اور یہ نچلے طبقہ اور اوپر والے، یہ اوپر سے نیچے تک ہل بھی نہیں سکیں گے، ایسی اللہ کی گرفت میں آ جائیں گے انشاءاللہ۔ تو باقی جو ہے نا اب ادھر ہی میں اختتام کرتا ہوں۔
تو اب دعا کر لیتے ہیں، رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے، اور 2 ہو گئے ہیں رات کے، تو ابھی تہجد کا ٹائم ہے، تو دعا کر لیتے ہیں، اور صبح انشاءاللہ 16ویں سحری ہے، 16واں روزہ ہے، تو اللہ سب کے روزے قبول کرے، سب کی نمازیں قبول کرے، آمین ثم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، اے میرے مالک، اے میرے پروردگار وحدہ لا شریک، یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، رحمتوں اور برکتوں والے مہینے کے صدقے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ ملک پاکستان کو تباہ کرنے والوں کو تو تباہ و برباد کر دے، یا اللہ جو بھی عالمی طاقتیں ملک پاکستان کو تباہ کرنا چاہتی ہیں، یا اللہ تو سب سے بڑی عالمی طاقت ہے، یا اللہ تو ان سب کو تباہ و برباد کر دے، یا اللہ اس ملک کو قیامت تک قائم و دائم رکھ، اور یا اللہ اس ملک کو دن دگنا رات چگنا ترقی عطا فرما، اور یا اللہ اس ملک کو IMF کے چنگل سے نکلنے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے غیب سے مدد فرما، یا اللہ ہمیں IMF سے اپنا اسٹیٹ بینک واپس لینے میں غیب سے مدد فرما، اور یا اللہ ہمارے آرمی چیف سید جنرل عاصم منیر صاحب کو اور ان کی فیملی کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما، اور ان کی حفاظت فرما، ان کی فیملی کی حفاظت فرما۔ ہمارے ISI چیف جنرل ندیم صاحب کو اور ان کی فیملی کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما، اور ISI میں جتنے بھی آفیسر اور جوان کام کر رہے ہیں ان سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، اور دشمن کی نظروں سے اوجھل کر دے، اور جنہوں نے ہمارے جوانوں کو ادھر KPK میں بارڈر پہ شہید کیا ہے، یا اللہ تو ان کو نیست و نابود فرما، یا اللہ یہ جو چھپے ہوئے دشمن ہیں ان کو تو جانتا ہے نا، یا اللہ ان چھپے ہوئے دشمن جو ہمارے آرمی کو جوانوں کو شہید کر رہے ہیں، یا اللہ ان کو تو نیست و نابود فرما، ان کے سہولت کاروں کو بھی تو نیست و نابود فرما، اور یا اللہ جس نے ملک پاکستان کو تباہ کیا تو ان کی نسلوں کو بھی تباہ و برباد فرما، تو ان کو تباہ و برباد فرما، اور یا اللہ خصوصاً یا باری تعالیٰ ہمارے آرمی چیف کی حفاظت فرما، ان کی فیملی کی حفاظت فرما، ISI چیف کی اور ان کی فیملی کی حفاظت فرما، ISI کے جوانوں اور افیسروں کی حفاظت فرما، ان کی فیملیوں کی حفاظت فرما، اور FIA کے ڈائریکٹر، FIA کے چیف، FIA کے جوانوں اور افسران کی اور ان کی فیملیوں کی حفاظت فرما، اور یا اللہ نیب کے چیف اور ان کی فیملی کی حفاظت فرما، نیب میں کام کرنے والے سب بچوں کی اور ان کی فیملیوں کی حفاظت فرما، اور یا اللہ اینٹی کرپشن اور جتنے بھی سرکاری اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، یا اللہ ان سب کی حفاظت فرما، ان کی فیملیوں کی حفاظت فرما، اور یا اللہ ہمارے رینجرز کے جوانوں کی حفاظت فرما، پولیس کے جوانوں کی حفاظت فرما، اور یا اللہ ہماری سرحدوں کی حفاظت فرما، اور یا اللہ جتنے بھی لوگ پریشان حال ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما، سب کی مشکلیں آسان فرما، اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا اللہ جو لوگ پریشان ہیں ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مشکلات میں گرے ہوئے ہیں غیب سے مدد کر کے ان کی مشکلات دور فرما، اور یا اللہ جو قرض میں دبے ہوئے ہیں غیب سے مدد کر کے ان کی قرض کی ادائیگی میں آسانی پیدا فرما، اور یا اللہ قرض کی آزمائش سے محفوظ فرما، اور یا اللہ جن کی اولاد نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان کو اچھی فرما بردار اولاد عطا فرما، لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما، اور یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں گھروں میں ہیں اسپتالوں میں ہیں، یا اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، اور جتنے بھی بچے بے روزگار ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان کو اچھا روزگار عطا فرما، اور ہمارے CPAC کو کمپلیٹ کرنے میں غیب سے مدد فرما، اور CPAC کو روکنے والوں کو تو تباہ و برباد فرما، CPAC میں رکاوٹیں ڈالنے والوں کو تباہ و برباد فرما، اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ جو لوگ اس ملک کو بچانے میں لگے ہوئے ہیں تو ان کی حفاظت فرما، اور ان کی غیب سے مدد فرما، اور یا اللہ جن بچیوں کی شادیوں کی عمریں ہیں گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں، یا اللہ ان کا اچھے نیک لوگوں میں رشتہ ہونے میں غیب سے مدد فرما، اور یا اللہ جن گھروں میں تنگ دستی ہے ان کی تنگ دستی دور فرما، ان کے گھروں میں خوشحالی لا، اور یا اللہ خصوصی کرم فرما ان سب کے اوپر، خصوصی رحم فرما، اور یا اللہ
جتنے بھی لوگ عمرہ پہ جا رہے ہیں، حج پہ جا رہے ہیں، ان سب کے عمرے اور حج قبول فرما، اور جتنے بھی لوگوں نے روزے رکھے ہیں، تراویحاں پڑھی ہیں، قرآن پاک پڑھے ہیں، یا اللہ سب کی تمام عبادات قبول فرما، اور یا اللہ جنہوں نے روزے نہیں رکھے ہیں، کوئی عبادت نہیں کیا، ان کو توفیق عطا فرما، اور یا اللہ ہم سب کے اوپر اپنا کرم فرما، رحم فرما، ہماری خطاؤں کو، غلطیوں کو، کوتاہیوں کو معاف فرما، ہمارے جرموں کو معاف فرما، اور ہمیں روز قیامت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، ہماری بچیوں کو شرم و حیا والی بچیاں بنا، اور یا اللہ ہمارے بچوں کو ہم سب کا فرما بردار، اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا، ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما ان سب کو، اور یا اللہ ہمیں ان فتنوں سے محفوظ فرما، اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں صرف اور صرف اپنا ہی محتاج رکھ، اپنے علاوہ کسی کے محتاجی نہ دے، اور اس ملک کو دن دگنا رات چگنا ترقی عطا فرما، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ، شب خیر۔